ہائے حیدر کے جنازے پہ عجب منظر تھا، بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھیں، بسد آہو بقا، بڑھ کے شبر نے جو چہرے سے کفن بند کیا، دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریبا میں نظر آئیں گے، ارے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی، ارے میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ کیسے بتلاؤں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ غم میں بابا کے تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو، ارے دور بیٹھا ہے بلا لو میرے غازی کو، پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطہ و یاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا مولا الکونین جد الحسنین بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جعلک للناس اماما، صلوات محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، 21 رمضان المبارک 1446 ہجری، اور یہ وقت صبح طلوع فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد اس مجلس کا سلسلہ یہ کئی دن سے جاری و ساری ہے۔ ان مجالس کا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قرآن مجید میں دو چیزیں خداوند عالم نے کسی کے سپرد نہیں کی، ایک عہدہ امامت اور ایک عہدہ خلافت۔ ان دونوں کے لیے آیات موجود ہے قرآن میں۔ جب اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو آواز دی انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پہ آدم تمہیں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جناب ابراہیم کے لیے ارشاد ہوا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس زمین کے امام نہیں ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام اس فرش اور عرش کے امام نہیں ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام چرند پرند کے امام نہیں ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کسی بھی شے کے امام نہیں ہے، صرف للناس امامہ، لوگوں کے امام ہیں۔ تو جو لوگوں کے امام ہیں تو وہی کام کر سکتے ہیں جو جہاں تک ان کی حد ہے۔ لیکن جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہ کہا تھا کہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ بتلا کہ میرا وہ خدا ہے، میرا تو خدا وہ ہے کہ جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے پشچم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو تو پچھم سے سورج نکال کے دکھا۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے حضرت ابراہیم نبینا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا نبی اللہ، آپ ہی سورج کو پچھم سے نکال کے دکھائیے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام آواز دیں گے کہ تم ذرا قرآن کی زد میں آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ۔ ہم نے کہا ایک شخص ایسا بھی ہے اسی روئے زمین پر جس نے انگلی کا اشارہ کیا اور پچھم سے سورج ڈوبتا ہوا سورج نکل کے آیا۔ کہا بالکل صحیح تم نے کہا، لیکن وہ جس نے سورج پچھم سے انگلی کے اشارے سے نکالا ہے اس کی منزل الگ ہے، میری منزل الگ ہے۔ مجھے امام بنایا گیا للناس اماما، لیکن جو سورج پچھم سے نکال رہا ہے اس کے لیے سورہ یاسین میں ارشاد ہوا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ تو جو احسانے جو کلو شعین کی منزل پہ مصداق ہوگا وہی ڈوبا ہوا سورج نکال سکتا ہے۔
صلوات پڑھ دے ور محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی ارشاد ہوا انی جعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو جو لوگوں کا امام بنایا جناب ابراہیم علیہ السلام، اب زمانہ آج کے دور میں ایک سوال کرتا ہے کہ امامت جسے ہم اور آپ آخری امام صلوات پڑھ دے ور محمد وآل محمد کہ تمہارے امام کہاں رہتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ تجربہ تو تمہارا کیا ہوا ہے، تم بتا سکتے ہو کہاں رہتے ہیں، ورنہ میرا تو عقیدہ یہ ہے شیعان اہل بیت کا کہ امام ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک وقت میں 40 لوگ، 40 جگہ دعوت، 40 طرح کے افراد، 40 منافقین نے یہ دعوت آپس میں یہ طے کیا کہ چلو، اور چلنے کے بعد علی کے پاس چلتے ہیں، اور ایک لوگ کھانا بنوا لے گا، 39 بج جائیں گے۔ دیکھیں علی کیا جواب دیں گے، کہاں کہاں پہنچتے۔ ایک ایک کر کے آئے، ایک صاحب آئے کہنے لگا یا علی کل میرے یہاں دعوت ہے آپ کی، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولا نے کہا ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ دوسرے صاحب آئے، تیسرے، 40 افراد آئے اور علی کو دعوت دے کے چلے گئے۔ اب یہ 40 لوگ ایک جگہ پہ جب جمع ہوئے تو آپس میں یہ بات ہوئی کہ تم سے علی نے کیا کہا؟ کہا مجھ سے بھی کہا کل تمہارے یہاں آئیں گے۔ کہا تم سے ہم سے بھی کہا۔ تو فکر یہ ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں یہ کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر علی نے وعدہ کیا ہے تو علی آئیں گے ضرور۔ اب ایک جگہ ہے، ایک وقت ہے، 40 جگہیں، علی کی ذات ایک ہے۔ اب جب علی 40 مقامات پہ دعوت کھا کے واپس آ گئے، میں نے کہا یا علی آپ سوکھی جو کی روٹی پہ کھانے والے، نمک پہ گزارا کرنے والے مولا، آپ نے یہ مرغن دعوتیں کیوں نوش فرمائی؟ مولا نے کہا یہ میں نے اپنے نفس کے لیے دعوتیں نہیں اڑائی ہیں، یہ اپنے نفس کے لیے دعوتیں نہیں کھائی ہیں۔ ہم نے پھر مولا کس کے لیے کھائی ہیں؟ کہا یہ 21ویں صدی کے شیعوں کے عقیدے کے لیے کھائی ہیں۔ اگر ان شیعوں سے پوچھا جائے کہ تمہارا آخری امام کہاں رہتا ہے تو کہہ دینا امام ہر جگہ موجود ہے۔ صلوات پڑھ دے ور محمد وآل محمد۔ تو عزیزان کرام ارشاد انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنایا گیا تو ان کی منزل بل لوگوں تک ہے، لیکن جس کو کلا شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ جس کو تمام چیزوں پر احصا ہے تو اس کی منزل الگ ہے۔ وہی علی مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، رسول اسلام کے بعد رسول کے دور کا زمانہ اور ہے، رسول کے انتقال کے بعد جو سرکار تیار ہوئی اس سرکار کی منزل الگ ہے۔ رسول کا انتقال ہو گیا، رسول کے ایک صحابی تھا جو اسی مہینے میں یا انہی دنوں میں اس کا انتقال ہوا، تاریخ میں جو لکھا، وہ اپنا ایک 5 برس کا بیٹا چھوڑ کے مرا تھا۔ اب اس نے جب ایک 5 برس کا بیٹا چھوڑا، اب اس عورت نے جب دوسری شادی کر لی تو پہلے شوہر کی ساری دولت دوسرے شوہر پہ خرچ کرنا شروع کر دیتی۔ بچہ یہ منزل دیکھتا رہا عزیزان گرامی، نتیجہ آپ کے حوالے، دیکھتے دیکھتے وہ منزل آ گئی کہ بچہ دیکھتے دیکھتے تھک گیا، یہاں تک کہ 5 سال یا 7 سال کو ہو گیا۔ جب 7 سال یا 5 سال یا 7 سال کو ہو گیا تو اس نے احتجاج کیا اور آواز اٹھائی کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے والد کی دولت آپ دوسرے شوہر پہ خرچ کر رہی ہیں۔ اب یہ سرکار چونکہ بدلی ہوئی ہے، عدالت وہاں ہے نہیں، اب اس عدالت میں کیس دائر کیا گیا، اس عورت نے کیس دائر کیا، جھوٹے 40 گواہوں کو پیش کیا، وکیلوں نے وکالت کی، جج نے ججمنٹ دے دیا کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ کیس جو دائر کیا گیا عدالت میں۔ تو جب یہ کیس دائر ہو گیا اور فیصلہ ہو گیا، ججمنٹ دے دیا گیا، اب حکم ہوا کہ اسے 5 سال کی سزا دی جاتی ہے، قید خانے میں ڈال دو، بچے کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آج سوال ہوتا ہے کہ زمانے میں کہ علی ان تینوں افراد سے جو اپنے کو خلیفہ بنے،
کہ ان تینوں لوگوں سے راضی تھے، اس لیے علی دربار میں جایا کرتے تھے۔ تو علی دربار میں اس لیے نہیں جایا کرتے تھے، علی دربار میں جایا کرتے تھے مشکل کشائی کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کہا کہ پروردگار تو حامان، شداد، فرعون کو رزق دے رہا ہے، یہ تو خدائی کے دعوے دار ہے، اللہ نے کہا کہ اے میرے کلیم، ہے میرے مسیح، تم ذرا یہ مجھے بتاؤ، اگر یہ بندہ ہو کے بندگی کرنا بھول جائے تو کیا میں خدا ہو کے خدائی کرنا بھول جاؤں؟ تو علی درباروں میں جایا ضرور کرتے تھے، مگر یہ مشکل کشا ہیں تو مشکل کشائی کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ صلوات پڑھتے ور محمد و آل محمد۔ اب جناب مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا پہنچے، بچہ 5 سال کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جیسے اس نے علی کے قدموں کی چاپ کو محسوس کیا، بچہ آگے بڑھا، اس نے سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا۔ امام دلوں کے حال سے واقف، اس کا سوال چہرے پہ لکھا ہوا، مولا نے اس کے سوال کو پڑھا، کہا کہ دربان سے کہ اس بچے کو رہا کیا جائے۔ کہنے لگے کیوں؟ اب چونکہ امام وقت ہیں، علی کا حکم تھا، بچہ رہا کیا گیا۔ مولا متقیان اس کو لے کے دربار میں پہنچے۔ اب اس سے پہلے کا دربار جو آراستہ پیراستہ ہوا، سجایا گیا، اس کا مارکا الگ تھا۔ اب آج علی جب پہنچے ہیں تو وکیل سہمے ہوئے ہیں، جج جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے، گواہان خوف زدہ ہیں، سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ آج آفتاب عدالت روشن ہے، فیصلہ وہی ہوگا جو حق ہوگا۔ اب عزیزان گرامی، علی آگے بڑھے، کہنے لگے کیا بات ہے، کیا مسئلہ تھا، اس بچے کو سزا دی گئی؟ کہا یا علی، اس کے کیس کی فائل بند کر دی گئی ہے۔ کہا وہ کچھ بھی صحیح، کیس کھولا جائے، فائل کھولی جائے۔ فائل کھولی گئی، اٹھایا گیا، کیا مسئلہ ہے؟ کہ اس میں یہی کہ 40 گواہوں نے گواہی دی کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ مولا نے کہا اس عورت کو بلایا جائے۔ عورت بلائی گئی۔ آج بہرحال پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ان کے سامنے ہم کیا وکالت کریں گے اور کیا اپنی دلیلیں بیان کریں گے؟ آج کے زمانے میں 1400 سال پہلے اور آج کا زمانہ بڑا فرق ہے۔ آج بلڈ لے کے یہ بتایا جاتا ہے یہ بلڈ کس گروپ کا ہے۔ علی نے اس کی ماں کا بلڈ لیا اور اس بچے کا خون لیا، لینے کے بعد دونوں کو یکجا کیا۔ آج بلڈ گروپ الگ الگ بھی ہو جاتے ہیں۔ علی نے دونوں کے خون کو ملایا، ملانے کے بعد اس عورت کو مخاطب کیا۔ مخاطب کرنے کے بعد کہا کہ یہ بتا کہ تیرا بیٹا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا یا علی میرا بیٹا نہیں ہے۔ 3 مرتبہ اقرار لیا علی نے۔ اس نے کہا یا علی میرا بیٹا نہیں ہے۔ جیسے اس نے 3 مرتبہ کہا یا علی میرا بیٹا نہیں ہے، ایک مرتبہ لہو سے آواز آئی، یا علی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ عزیزان گرامی، جملہ کہنے کا حق ہے کہ جب محبت علی میں یہ زبان خاموش ہو جائے تو لہو بولتا ہے۔ صلوات پڑھ دے اور محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، وہی علی جو 19 رمضان سے لے کے اور 20 رمضان کا دن بے چینی کے عالم میں گزارا، وہ علی جس کا آپ اور ہم ابھی شبیہ تابوت برآمد کریں گے، اور 19 رمضان کو مسجد میں جس کے سر پہ وہ ضربت لگائی گئی، میں نے عرض کیا تھا مسجد میں مسائل پڑھے تھے جو پورے کہ مستقل طور پہ مکمل مسائل میں نے پڑھے کہ جب مولا متقیان کہ دشمن بڑھتے گئے، جہاں پہ دوست بڑھے وہیں پہ دشمن بھی بڑھے، اور علی ابن ابی طالب گھر میں ہیں اور اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں افطار کے لیے جب 19 رمضان کو آئے ہیں تو ساری رات علی نے بے چینی سے گزاری۔ اور آپ نے مصائب بھرپور سنے ہیں، لیکن چند باتیں۔ کل 20 رمضان المبارک، علی بستر پہ ہیں، طبیب کو بلایا گیا، حکیم کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا کہ کچھ بھی ہو سکے اس علاج کا، اس زخم کا علاج ہو جائے۔ جب طبیب آیا اور آنے کے بعد میں اس نے مولا متقیان کی جو حالت دیکھی، دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ جہاں تک ہو سکے علی کو جتنا بھی ہو سکے دودھ پلایا جائے۔ ہاں زیادہ رو، یہ بات کوفے کے ان بچوں تک پہنچی کہ جو یتیمان کوفہ تھے،
وہ بچے جنہیں معلوم ہوا کہ ہمارے امام کو دودھ کی ضرورت ہے عزادارو، وہ بچے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لے کے امام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، لیکن عزادارو یہ امام تو وہ ہے کہ جو اپنے سامنے کا بھی دودھ اپنے قاتل کو پیش کر دیتا ہے۔ عزادارو وہی علی سارا دن 20 کی تاریخ اور 19 کی تاریخ علی نے ساری بے چینی سے گزاری۔ زینب و ام کلثوم بے چین رہی ہوں گی، اس لیے کہ جب جناب مولا علی کا آخری وقت آیا تو آخری وقت آنے سے پہلے میں نے رات بھی عرض کیا کہ مولا متقیان نے سارے بچوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد عزادارو سارے بچوں کے ہاتھ امام حسن کے حوالے کیے اور اسرار امامت امام حسن کے حوالے کیے۔ یہ اماموں کا سلسلہ رہا کہ ایک کے بعد دوسرا امام اپنے رموز امامت دیتا تھا۔ امام حسن کے حوالے اسرار امامت کی عزادارو، اس کے بعد میں امام حسن کے ہاتھ پہ تمام بچوں کے ہاتھ دیے، کہا بیٹا حسن اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، یہ سارے بچے تمہارے حوالے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ منزل جناب ام البنین نے دیکھا کہ میرے بیٹے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا، آگے بڑھی ہے میرے والی و وارث آپ نے میرے بچے کے ہاتھ کو حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا، کہا کہ ام البنین ابھی رکو۔ ام البنین نے جب یہ جملہ کہا تو مولا علی گریا کر کے رونے لگے، چیخ مار مار کے رونے لگے، آواز دیے بیٹا حسین، اے کربلا کے شہدائی حسین، امام حسین آگے بڑھے، حسین کے ہاتھ پہ عباس کا ہاتھ، اے میرے لال حسین عباس تمہارے حوالے، یہ کربلا میں تمہارے لشکر کا علمدار بنے گا۔ ہاں جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزادارو آخری جملے، اس کے بعد آپ کی رحمت تمام۔ عزادارو ابھی وصیت مولا نے مکمل کی، ادھر قب سے انصری سے روح پرواز کر گئی، شان و شوکت کے ساتھ غسل و کفن دیا گیا، امام حسنین نے جنازہ اٹھایا، لیکن میں کہوں گا اے میرے مولا آپ کا ایک لال کربلا کا میدان جلتی ہوئی ریت 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی لاش یوں ہی اڑیاں پڑی رہے گی۔ اے میرے مولا حسین کا جب لاشا سید سجاد نے دیکھا تھا تو چہرہ متغیر ہو گیا۔ زینب نے کہا میرے لال چہرہ متغیر کیوں ہو گیا؟ کہا پھوپھی اماں جس کا جوان لال موجود ہو اس کے بابا کا لاشا سرزمین کربلا پہ یوں ہی پڑا ہو جسے غسل و کفن نہ ملا ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا علی مولا، یا علی مولا، 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 علی مولا۔ نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، 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 سجدے میں تیرے شیر نے تلوار کھائی ہے، نالا ہے
یہ کہتی تھی جنت میں فاطمہ، اللہ سے 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 یہ کہتی تھی جنت میں فاطمہ، بچے میرے یتیم ہوئے خالق دہائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، بولی حسن حسین سے زینب جی گئے فغار، 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 سجدے میں میرے بابا نے تلوار کھائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، عباس کا تڑپنا نا زینب سے پوچھئے، عباس کا بچپنا یہی پہلی جدائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، 21ویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ، 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 میت حسن حسین نے دھو کر اٹھائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، 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 مومنو حیدر
کرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو، ہاں محمد کے علم دار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو، ہاں محمد کے علم دار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کرار 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 کا ماتم کر لو، خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے، 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 آزوئے احمد مختار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو، جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے، جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے، سارے نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو، جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی، جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی، سخی صاحب کردار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو، کوفہ و کرب و بلا شام سے آتی ہے صدا، کوفہ و کرب و بلا شام سے آتی ہے صدا، بچڑے سردار کے گلزار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کرار
عبد الله السلام عليكم من رسول الله السلام عليك جدك وأبيك السلام عليك وعلمك وأخيك يا أبا الفضل عباس بن أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا مقيس الشية والضبار في يوم الجزاء الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأشرف الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليكم مظهر الإيمان السلام عليكم إمام الإنس والجان السلام عليكم إمام زماننا هذا عجل الله فرجك وصل الله مخرج ظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.